ایک گھنے جنگل کے دل میں ٹوٹو نامی ایک متجسس بندر بڑے بڑے درختوں کے درمیان خوشی سے جھوم رہا تھا۔ صبح کے سورج کی طرح سنہری کوٹ کے ساتھ ٹوٹو اپنی بے پناہ توانائی اور ناقابل تسخیر تجسس کے لیے جانا جاتا تھا۔ صبح سے شام تک اس کی چہچہاہٹ سرسبز و شاداب ہر جگہ گونجتی تھی، جس سے جنگل کے سب سے پرسکون کونوں میں بھی جان آتی تھی۔ ایک صبح جب سورج کی روشنی کی کرنیں شامیانے میں سے چھیدنا شروع ہو رہی تھیں، ٹوٹو نے کسی غیر معمولی چیز سے ٹھوکر کھائی، ایک چمکتا ہوا پتھر جو ایک بڑے برگد کے درخت کی جڑوں کے درمیان واقع ہے۔ حیرت زدہ ٹوٹو نے آہستہ سے اسے آزاد کیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ پتھر روشنی میں چمک رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ یہ اپنے ہی جادو سے دھڑک رہا ہے۔ اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے شوقین ٹوٹو نے اوما سے ملنے کا فیصلہ کیا، جو کہ دریا کے کنارے رہتا تھا۔ عقلمند بوڑھا ہاتھی تھا۔ اوما کی جھریاں قدیم زمانے کی کہانیاں بیان کرتی تھیں اور اس کی حکمت جنگل میں بے مثال تھی۔ اس نے غور سے سنا جیسے ٹوٹو نے پتھر کو بیان کیا، اس کی آنکھیں پہچان کے ساتھ پھیل گئیں۔ آہ میرے پیارے ٹوٹو، اوما نے اپنی گہری گڑگڑاتی آواز میں شروع کیا، یہ بازگشت کا پتھر ہے جو ایک قدیم زمانے کا نشان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل کی روح سے جڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ٹوٹو کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں، اگرچہ اس کی طاقت کے بارے میں متنبع کیا گیا تھا، لیکن وہ تجربہ کرنے سے باز نہیں آ سکا۔ اس رات چاند کی چوکنا نظروں میں ٹوٹو نے پتھر کو قریب رکھا اور اس سے سرگوشی کی۔ اچانک اس کے ارد گرد کا جنگل ایسی آوازوں کے ساتھ زندہ ہو گیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، کہ کڈا گاتے ہوئے پتوں کی سرسراہٹ اور یہاں تک کہ پرانی مخلوقات کی ہلکی سی سرگوشیاں۔ اپنے اوپر دی گئی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ٹوٹو نے بازگشت کے پتھر کو دانشمندی سے استعمال کرنے کا عہد کیا، تاکہ جنگل کی آوازوں کو سنا جائے اور ان کا احترام کیا جائے۔